السلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند کر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. کامیاب وہی ہے، وفادار بھی وہی ہے. آپ علیہ السلام کی بات کی جائے، امام علی مقام کی بات کی جائے، اس بے پناہ عفو والا گھرانے کی بات کی جائے، اس پاک گھرانے کے بے پناہ عفو والا در والوں کی بات کی جائے، تو ایک بات سیدھی سیدھی ہے، سمجھنی چاہیے کہ ان کے احکامات و فرمودات، ان کے ساتھ تعلق اسی کا ہوگا کہ جو ان کے احکامات و فرمودات پر عمل کرنے والا ہوگا، جو اس چیز کے اوپر نگاہ رکھے گا کہ اس پاک گھرانے کی تعلیمات کیا ہیں، اس پاک گھرانے سے ہمیں روشنی کیا ملتی ہے، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں. محبت تو دکھاتی یہی ہے، محبت اور کسی شے کا نام نہیں ہے. وہ تو جھوٹ اور منافقت ہے کہ بندہ کہ مجھے بڑی محبت ہے، لیکن یہ بھول جائے کہ وہ فرما کیا رہے ہیں، وہ دے کیا رہے ہیں، وہ بلا کس طرف رہے ہیں، انہوں نے ہمیں عطا کیا چیز دی ہے. تو عطا اس نے ہمیں کی تو ایک ہی چیز، اور وہ ہے اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. عطا ہمیں اس پاک گھرانے سے ملتی ہے تو وہ بھی ایک ہی چیز کہ جب میرے آقا علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کی بات ہو تو پھر ہر چیز پیچھے ہے، کوئی چیز آگے نہیں ہے. اس پاک گھرانے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لے تو
تو ادھر سے بھی یہی اولیاء اللہ کے پاس جائیں، ہوں اولیاء اللہ والے، تو ان کے پاس سے بھی ایک ہی چیز ملے گی، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کی اتباع۔ اسے ہمیں خوب سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور یہی ہمارے کام آنے والی شے ہے، یہی ہمارے ساتھ جائے گی۔ قبر میں آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ہر بندے نے قبر میں جانا ہی جانا ہے۔ ادھر ہمارے ساتھ جائے گی تو ایک ہی چیز جائے گی کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیا ہم نے زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے مطابق گزارا ہے، کیا ادھر دنیا میں ہم نے وہی کچھ کیا جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے تھے۔ اگر تو یہ مل گیا تو سمجھے سب کچھ مل گیا۔ خیر مختصر سے وقت میں سب سے پہلے تو میں جائی کے دوستوں کو اتنی خوبصورت محفل، ان خوبصورت ایام میں جن کا تعلق انتہائی عرفہ والا ہستی کے ساتھ ہے، جن کا بھی حضرت ذکر فرما رہے تھے، ہم سب تو اس پاک گھرانے کے نوکر ہیں، وہ بے پناہ عرفہ والا شانوں والے، بس ہم سب جیسے میں نے پہلے کہا نا، ہم وفادار ہیں، اور وفاداری ایک ہی چیز کا نام ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ جس وقت وہ تو زندہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے، ان کی بادشاہ تو ایسی ہے جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے فرما دیا کہ جب وہ جنت ہوگی تو ادھر بادشاہ سرداری ہوگی تو دلی کی ہوگی۔ وہ تو بلند و بالا ہے، بے پناہ بلند و بالا، انہیں نہ ہمارے ناروں کی ضرورت ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو اس چیز کو پسند کریں گے۔ کیا کس کو نہیں پتا، کون نہیں جانتا؟ خوبصورتی سے ابھی شاید منصور صاحب بات کر رہے تھے قرآن کریم کی، کسے نہیں پتا کہ کیا کیفیت تھی؟ وہ تو ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ کیا حال تھا۔ سب سے پہلے تو وہ دیکھیں، ضرورت نہیں تھی کسی کی، میں اس وقت اس مضمون پر نہیں لوں گا، مختصر وقت میں دو چار باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی قریب بھی آ سکے۔ آپ نے کیا انداز اختیار فرمایا، آپ کس انداز میں تھے جب کوئی آگے بڑھا، کس کیفیت میں تھے؟ کس کو نہیں پتا کہ امام عالی مقام اس وقت کس کیفیت میں تھے؟ اپنے رب کے حضور سجدے میں تھے، اپنے رب کے حضور سجدے میں تھے۔ اب عقیدت کا اظہار کیا جائے، بڑی عقیدت ہے، میں نعرے نہیں مارتا ہوں، لیکن یہ بھول جائے کہ وہ کیا دے کے گئے، وہ کیا سکھا کے گئے، وہ کیا عطا فرما کے گئے، پھر بات کا کس کو نہیں پتا کہ بعد میں بھی جب دوسری اس کے بعد کی کیفیت ہے تو کیا آواز آ رہی ہے آپ کے زبان سے، تو زبان مبارک سے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ قرآن کریم کی تلاوت کروا رہے ہیں، یہ عطا ہے اس پاک دربار کی۔ ہم جب تک اسے نہیں پکڑیں گے نا، اور ہمارے چل مچلے بڑھ کے کہ ادھر ادھر سر مٹکا کے دکھاتے رہیے کہ ہمیں اب پاک گھرانے سے محبت ہے، تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت ایک ہی چیز کا نام ہے کہ جو انہوں نے عطا فرمایا ہے، جو وہ دے کے گئے ہیں، جو پاک دربار سے ہمیں ملا ہے، وہ کیا ملا ہے؟ وہ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں یہ بات کر رہا، یہ فرما رہے تھے، اور ان کی محبت بھی ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ بلند و بالا ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں فرمان مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو رب فرما رہے ہیں نا، ہم میں سے کوئی آپ کو کوئی دے کیا سکتا ہے؟ کسی کے پاس ہے کیا؟ کسی کے پلے ہے کیا؟ یہ تو وہ اعلیٰ عرفہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں آپ کا رب فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے آپ؟ بڑے واضح طور پہ کہ اگر ہم آپ کی آل پاک سے محبت کریں گے نا، اگر ہم آپ کی آل پاک سے محبت کرتے رہیں گے، سچی محبت، تو یہ محبت ہمیں بلاؤں سے بچائے گی، آفات سے بچائے گی۔ یہ اس پاک دربار کی عطائیں ہیں، عطائیں ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میں پھر یہ بات کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا پکا وفادار ہے،
ایک موضوع انہوں نے چھیڑا تھا، اس پہ مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب تمہارے سے کوتاہی ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں، گناہ کر بیٹھو، تو آپ کا اور میرا خالق، آپ کا اور میرا رب، وہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ خود قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ جب تمہارے سے غلطی ہو جائیں، کوتاہی ہو جائیں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، تو فرماتا ہے وہ ہمارا خالق ہے نا، ہمارے سے پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تم یوں کرو کہ اب تم میرے حبیب علیہ السلام کے دربار پاک کی طرف رجوع کرو، میرے حبیب علیہ السلام کے دربار پاک میں پہنچو، گناہگاروں میرے حبیب علیہ السلام کے دربار پاک میں پہنچ جاؤ، میرے حبیب علیہ السلام کے دربار پاک کی طرف رجوع کرو۔ پھر اس دربار پاک میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کریم کا فرمان ہے، اور اللہ کریم نے کن کو خطاب فرمایا کہ جن سے کوتاہی ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ان کو اللہ کریم فرما رہا ہے۔ اب اللہ کریم نے یوں نہیں فرمایا، یہ جو جگہ جگہ اس چکر میں پڑے ہوتے ہو نا، اس سے بڑھ کر مدد اور کوئی ہو نہیں سکتی، ہر شاید پیچھے ہے، سب چیز پیچھے ہے، سب سے بڑی بات تو ہے ہی نہیں کہ وہ راضی ہو جائے، وہ گناہ معاف کر دے، اس سے بڑھ کر تو کوئی عطا ہے ہی نہیں ہے۔ یہی تو زمین کے اوپر بھی کام آئے گی، زمین کے اندر بھی کام آئے گی، اور روز محشر بھی کام آئے گی۔ اس سے بڑھ کر کوئی عنایت، کوئی کرم، کوئی احسان، کوئی عطا ہو نہیں سکتی، یہ جس کے بارے میں اس وقت انہوں نے موضوع چھیڑا تھا کہ ہر بندے کو ایک ہی خواہش ہوگی، ہر انسان یہی چاہے گا مجھے معافی مل جائے، میرا رب مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف ہو جائے۔ اس وقت اللہ کریم نے کہیں یہ نہیں، قرآن کریم میں یوں نہیں فرمایا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خالق ہوں، تو جہاں ہے، جس جگہ پر ہے، تو میری طرف رجوع کر، مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ وہ ستار و غفار ہے، نام و نام ہے، اس سے کسی کو کوئی کسی قسم کی بھی نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی انکاری ہے، وہ ہے شان والا۔ لیکن ہمارا رب خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے سے غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، اور تم یہ چاہو کہ اب یہ تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں، تمہارے اوپر کرم ہو جائے، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم میرے حبیب علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو، سجدے میں گر کے مجھ سے نہیں مانگو، کہیں بیت اللہ شریف سے لپٹ کر نہیں مانگو، بلکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں حاضر ہو جاؤ، پیش ہو جاؤ۔ ادھر حاضر ہونے کے بعد، ادھر پیش ہونے کے بعد، اور ادھر بڑی خوبصورت، جیسے رانا صاحب نے ان کا تعارف کروایا، بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، اور بڑے خوبصورتی سے سمجھا رہے تھے، بڑے اکابر کے حوالہ جات دے کر۔ ادھر پہنچنے کے بعد رخ بھی ادھر ہونا چاہیے، معاہدہ شریف کی طرف، کلمین شریف محل میں کھڑے ہو جالی مبارک کی طرف، باہر کھڑے ہو تو گنبد خضرا کی طرف، کیونکہ رب کریم نے بھی تو یہی فرمایا ادھر پیش ہو۔ بے شمار گمراہ لوگ گمراہ کن پراپیگنڈا کرتے ہیں، گمراہ لوگ گمراہ کن پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں ادھر حاضری پہ تھا، میں حاضری دے کر میرا روز کا مکمل ایک معمول ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دربار میں حاضری لگاتا ہوں اور چیز جاتا ہوں۔ تو میں جا رہا تھا، جنت البقیع کے قریب تھا تو ایک بزرگ پیچھے سے آئے، مجھے کہنے لگے ایک بات کا جواب دیتا جا مجھے۔ میں نے کہا کیا ہے، فرمائیے۔ کہنے لگے ہم آئے پتہ نہیں کہاں سے ادھر مدینہ پاک اپنے آقا علیہ السلام کے پاس،
اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جھولیاں پھیلانے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہاتھ باندھ کے عرض کرنے کے کرم فرمائیے، ہمارے گناہ معاف فرمائیے، ہمارے اوپر احسان فرمائیے۔ جب ہم خواجہ پاک کے آگے جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھنے لگتے ہیں تو ہمیں پکڑ کے پھیرا جاتا ہے کہ ادھر منہ کر۔ اگر ہم نے منہ ہی پھیر لیا، رخ ہی دوسری طرف کر لیا تو ہمیں ملے گا کیا؟ ہم حاصل کیا کریں گے؟ اسی حوالے سے انہوں نے مضبوط دلائل دیے۔ خیر میں ادھر واپس جاتا ہوں کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کریم فرماتے ہیں پہنچو۔ ادھر پہنچنے کے بعد ادھر پہلے حاضر ہو، اور ادھر کیسے حاضر ہونا چاہیے؟ ویسے ہی حاضر ہونا چاہیے جیسا کہ مجھے ہاتھ باندھے ہوئے ہو، سر جھکا ہوا ہو اور اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو، منہ بھی ادھر ہو، دھیان بھی ادھر ہو، توجہ بھی ادھر ہو، اور دل میں تڑپ اور لگن بھی ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظر کرم فرما کرے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ادھر پہنچو۔ ادھر پہنچنے کے بعد اللہ کریم ہے، مہربان ہے، وہی ادھر لے کے جاتا ہے اور وہی فرماتا ہے کہ ادھر پہنچنے کے بعد مجھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پہلے مدینہ پاک حاضر ہو، اور میں نے پہلے کہا کہ رجوع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک پہنچ جائے بندہ تو اس سے بڑھ کر کائنات میں انعام کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اعلیٰ ترین انعام یہی ہے کہ بندہ مدینہ پاک پہنچ جائے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اللہ کریم کا یہ واضح فرمان اس کے سامنے ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ معذور ہے یا پاس فلوس نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو ادھر پہنچ سکے، اب اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ کریم نے تو واضح طور پہ اعلان فرما دیا۔ اب ادھر بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ فاصلہ ہے یا وہ مدینہ پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی غلام سے دور ہے ہی نہیں، کسی بھی مقام سے۔ جب بندہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہے، آپ سنتے ہیں، آپ مدد فرماتے ہیں، آپ کرم فرماتے ہیں۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ادھر پہنچو۔ پہلے اگر اس بات میں اور کیا جائے کہ اللہ کریم یہ فرماتے ہیں کہ ادھر پہنچو اور مجھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ادھر اللہ کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار بتاتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہٹ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو درمیان میں ڈالے بغیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے بغیر بندہ اپنے بندے سے غلطی ہو جائے، رب سے معافی مانگے، رب معاف کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، شریعت میں بڑے واضح طور پر سارے احکامات و فرمودات موجود ہے کہ جس طرح سے جیسی غلطی ہوئی اس کی پہلے سزا ملے گی، ادھر پہنچنے کے بعد آگے جانے کے بعد پھر معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو اللہ کریم ادھر لے کے جاتا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں، ادھر معاملہ بالکل اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ادھر پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کون ہے یا اس نے کیا کیا، ادھر یہ معاملہ رہ ہی نہیں جاتا کہ ادھر یہ کون ہے یا اس نے کیا کیا ہے، کیسا گناہ کر کے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا واضح طور پر فرمان مبارک مدینہ المنورہ میں آپ کے محل مبارک میں لکھا ہوا موجود ہے کہ جو میرے پاس آئے اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہے۔ ادھر طرف نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری شفاعت، کوئی کسی جگہ کوئی بندہ گیا حاضری کے لیے گیا، ادھر سے آ گیا، ادھر کوئی آگے سے کوئی گمراہ سے ٹکر گیا اور اسے کہا کہ تم نے تو یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میرا تو اتنا بڑا جرم ہے، وہ کوئی چھوٹے موٹے گناہوں کی بات ہوگی، یہ تو ایسا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی تو تجھے سزا ملے گی ملے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں آپ کا ایک یہ فرمان موجود ہے کہ
کہ جو میرے پاس آ گیا اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی، اور دوسرا فرمان مبارک یوں بھی موجود ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے بھی خاص ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم آ جائے میرے پاس آ جائے بس۔ ادھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ ادھر جاؤ کس لیے جاؤ؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، کہ جو دربار پاک لگا ہوا ہے، اور ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں آپ کے اوپر قربان، میرے سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میں روزے کے حال میں یہ کر بیٹھا، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اچھا اب یوں کر کہ 60 روزے تواتر کے ساتھ رکھ۔ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ ہر چیز کا ایک شریعت میں موجود ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ کرو تو اس سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ کر پائے تو آگے چلے گئے تو ادھر سزا بھگتنے کے بعد ٹھیک ہوگا۔ اب اسی دربار پاک کی بات کر رہا ہوں۔ کس دربار پاک کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک کی، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اعلیٰ۔ حاضر بندہ عرض کرتا ہے کہ روزے میں یہ ایسا روزہ ٹوٹ گیا، جاتا رہا، کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت مطالعہ کے جو احکامات اور فرمودات ہیں کہ 60 روزے تواتر کے ساتھ رہا، ایک سے جڑا ہوا ایک روزہ اور دوسرا، بیچ میں ناغا نہ ہو، 2 مہینے کے لگاتار روزے، ہاتھ باندھے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کمزور آدمی ہوں، ایک روزے میں ایسا معاملہ ہو گیا، 2 مہینے کے روزے، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر یوں کر کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا۔ پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اور ماں پہ قربان، نہ روزے رکھنے اتنی سارے کی طاقت ہے، نہ 60 مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے ہیں ہی نہیں۔ تیسرا حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو سیدھے احکامات ہیں، آپ نے کہا کہ اچھا پھر غلام آزاد کر۔ اس کہنے لگا میرے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں پہ قربان، میرے پلے کچھ بھی نہیں، کہاں سے غلام لوں اور کہاں سے آزاد کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹھ تو سکتا ہے نا؟ بیٹھ گیا۔ کدھر؟ مدینہ پاک میں۔ کن کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں۔ کس دربار میں؟ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو ادھر پہنچ جاؤ، ادھر پہنچ کے ہاتھ باندھو، ادھر پہنچ کے عاجزی اختیار کرو، ادھر پہنچ کے میرے آگے عرض کرو۔ یہ ہے اسی دربار پاک میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی غلام کے دل میں ڈالا، 2 ٹوکرے کھجوروں کے لے کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا کہ اچھا تیرے پاس طاقت نہیں تھی، تو نہیں دے سکتا تھا، یہ لے میں دیتا ہوں۔ آپ ایسے ہی ہیں، آپ ایسے ہی ہیں۔ خدا کے لیے اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا احسان کہ جو اس نے احسان کیا اور اس نے جتلایا، آپ کو احساس نہیں ہے کہ کتنا بڑا کرم ہو چکا ہے؟ اگر احساس ہو ایک لمحے بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئے، ہر وقت اپنے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غرق رہے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات میں چلے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم نے ہم کو ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بیٹھ جا، غلام کے دل میں ڈالا، 2 ٹوکرے لے کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نہیں نہ طاقت رکھتا تو یہ لے۔ ادھر کئی مقامات پہ کہا جاتا ہے اور ایسا ہی ہے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے اصل پرانا نسخہ جس میں یہ حدیث مبارک مکمل موجود ہے۔ بڑی خیانتیں، اسلامی تاریخ کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے،
یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی شان براء البراء، بے پناہ بلند و بالا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے۔ ادھر اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے آپ کو ادھر لے چلوں اور دکھاؤں کہ ادھر کیسا ماحول تھا۔ اس پاک گھرانے کے کیسے سب نوکر تھے، کیسی ان کے دلوں میں اس پاک گھرانے کی عزت تھی۔ یہ جو ادھر ادھر کی باتیں کر کے استغفر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت